الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم. معزز اسلامی مدینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس امت کو یعنی امت مسلمہ کو رہبر قوم قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ قوم دنیا کے اندر موجود دوسری قوموں کی رہبری کر سکے. اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جس کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تم اسی لیے بہتر ہو کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو. اللہ نے کہا کہ یہی کام اگر اہل کتاب کر لیتے، اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ جن کے نبیوں پر کتاب نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہی کام، یہ تینوں کام اگر اہل کتاب کر لیتے، اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، اللہ پر ایمان لاتے، تو لکان خیر لہم، یہ کر لینا ان کے حق میں بہتر ہوتا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کچھ تو اہل کتاب تھے جو اللہ پر ایمان لائے اور اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فاسق تھے، اللہ کے نافرمان تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. سب سے بڑی کمی اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی جو بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر وہ یہ کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جو غلط کام ان کے درمیان ہوتا تھا، جو برا کام ان کے درمیان ہوتا تھا، اس کو روکنے کا کوئی نظام ان کے یہاں نہیں تھا. جو منکر اور غلط کام وہ کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں تھے.
یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. اسی لیے لعنت بھیجی گئی کہ ان کے یہاں جو منکر کام ہوتا تھا، جو غلط کام ہوتا تھا، اس کو روکنے کا کوئی نظام، کوئی سسٹم ان کے یہاں نہیں تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت بھیجی. اور اس امت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ بہترین امت ہے، اور بہترین امت ہونے کی وجوہ کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قوم اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور اللہ پر ایمان لاتی ہے. تو اگر یہ تین چیزیں اس امت کے اندر نہ پائی جائیں تو پھر یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی. لہذا اگر ہم خیر امت بننا چاہتے ہیں، اچھی امت بننا چاہتے ہیں، اچھی قوم بننا چاہتے ہیں، اور ہم رہبر بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی عظیم قوم جس کی عظمت اور بڑائی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور جس کے مذہب کے بارے میں یعنی مذہب اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام اس دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس سے کوئی دبا نہیں سکتا. اس کو جتنا کاٹا جائے گا، یہ ایسا پودا ہے اتنا ہی بڑا ہوگا، اتنا ہی ابھرے گا، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العالمین نے مسلم قوم کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو اے مسلمانوں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دنیا کے اندر تمہارا ہی ڈنکا بجے گا، تم ہی سر بلند رہو گے. ان کنتم مؤمنین، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ اگر تم ایمان والے رہے، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں کو دنیا کے اندر سر بلند کرے گا. اس لیے اگر ہم اپنی عظمت رفتہ کو واپس لانا چاہتے ہیں، جو ہماری کھوئی ہوئی عظمت ہے اس کو اگر ہم واپس لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو یہ تین کام اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں وہ کام ہم کو کرنے ہوں گے. اگر وہ کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو اسفل سافلین میں کر دے گا. یہ قوم بڑی معزز ہے، لیکن اگر اس کے اعمال صحیح نہ ہوں تو اللہ رب العالمین اس قوم کو بالکل نچلے طبقے میں کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی زندگی کے کچھ آداب بتلائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کے قرینے سکھلائے ہیں کہ ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ایک مسلمان کے اندر اگر اللہ کو پہچاننا آ گیا ہے تو اس کے بعد وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں، نمازوں کی پابندی بھی کر رہا ہے تو اس کے یہاں صدقہ اور خیرات کی پابندی پائی جاتی ہے یا نہیں، اس کی بھی پابندی کر رہا ہے تو روزہ رکھتا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد اگر اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس نے خانہ کعبہ کا حج کیا ہے یا نہیں. تو یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. ان کو بھی اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی کے آداب سکھلائے ہیں کہ مومن کی پوری زندگی، ایک مسلمان کی پوری زندگی، کیونکہ یہ رہبر قوم ہے، ہم کو دوسروں کے اخلاق نہیں اختیار کرنے ہیں، بلکہ ہمارے اخلاق، ہماری عادتیں، ہمارے آداب اتنے اچھے ہو جائیں کہ دوسری قومیں ہمارے اخلاق کو اختیار کریں کہ ان کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں، ان کی عادتیں بڑی عمدہ ہیں، جینے کا ان کا طریقہ بڑا اچھا ہے، اس لیے ہمیں بھی ان کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہ چیز آج ہم لوگوں کے اندر پیدا نہیں کر پا رہے ہیں،
نہ تو اپنے عمل سے، نہ تو اپنے قول سے، اور نہ تو اپنے کردار سے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنا کردار اتنا اچھا بنانا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں ان کو اپنے اندر اتنے اچھے انداز میں رچا لینا چاہیے، بسا لینا چاہیے کہ دوسری قومیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ حقیقت میں یہ قوم رہبر قوم ہے، یہ قوم اس دنیا کے اندر آئی ہے دوسروں کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ ہم جب اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہی مسلمان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، جن کے پاس بیٹھنے کے لیے چٹائی نہیں تھی، بیٹھنے کے لیے بچھونا نہیں تھا، لیٹنے کے لیے ان کے پاس گدا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ایک قوم عرب کے اندر ایسی پیدا ہوئی جو بدو تھی، جس کو بولنے کا طریقہ نہیں تھا، جس کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، جس کو کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ جانے کہ اس قوم میں کون سا ایسا رہبر اور رہنما آیا کہ اس نے اپنی قوم کی تقدیر بدل دی۔ ان کی تاریخ پوری دنیا میں بیان ہونے لگی، اور ان کا ڈنکا یورپ، امریکہ اور اندلس، جس کو آج ہم اسپین کے نام سے جانتے ہیں، اس قوم کا ڈنکا وہاں تک بجنے لگا، اور ایسے ایسے حوصلہ مند لوگ اس قوم میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں، کہ طارق ابن زیاد رحمہ اللہ نے جب اندلس کے اوپر حملہ کیا تھا، نوبت یہ تھی کہ پیچھے عیسائی قوم تھی اور آگے سمندر تھا، تو طارق ابن زیاد رحمہ اللہ نے کشتیوں میں آگ لگوا دی اور کہا اپنی قوم سے کہ پیچھے دشمن ہیں اور آگے سمندر ہے، کشتیاں جل چکی ہیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا ان سے لڑو اور اندلس پر حملہ کرو اور وہاں جا کر اسلام کو پھیلا دو۔ لہذا اس قوم نے پوری جابازی کے ساتھ لڑا اور حق کے لیے لڑا، اور اس کے نتیجے میں اندلس کے اندر، جس کو آج ہم اسپین کہتے ہیں، اس قوم نے یعنی مسلم قوم نے 800 سال تک حکومت کی تھی۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو اختیار کرنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس بادیہ نشین قوم کو، جس کو بولنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، جب نئے نئے صحابہ اکرام مسلمان ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا طریقہ ان کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس ایک مرتبہ صحابہ اکرام آئے اور آ کر بلانے لگے، یا محمد یا محمد۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرما دی کہ لا ترفعون اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچی اپنی آواز نہ کیا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے بات نہ کیا کرو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ تو ایسی قوم کو اللہ رب العالمین نے اتنی عزت اسی لیے دی تھی کہ اس قوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو اختیار کیا۔ لہذا آج بھی اگر ہمیں اللہ کو پہچاننا آ گیا ہے، اگر ہم نمازوں کی اہمیت سمجھ گئے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ گئے ہیں، اگر ہم روزے اور حج کی اہمیت سمجھ گئے ہیں، اگر ہمیں ایمان کے 6 ارکان معلوم ہو گئے ہیں اور ان 6 ارکان پر ہم صحیح انداز میں عمل کرنے لگے ہیں،
تو اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو اختیار کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ لہذا اگر ہم دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آداب تھے ان کا ذکر بڑی تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ہے۔ حدیث کا ایک ٹکڑا ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس انسان کا عمل اس کو پیچھے کر دے، لم يسرع به نسبه، تو اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ، کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان سے اس دنیا کے اندر کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسے مسلمان سے ایک مصیبت دور کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر دنیا کے اندر کسی انسان نے کسی کی ستر پوشی کی، ستر پوشی کے دو مطلب ہیں۔ ستر پوشی کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کے راز کو ہم جانتے تھے، ہم نے اس کو چھپا دیا، ہم نے اس کو دبا دیا، ایک ستر پوشی یہ ہے۔ ایک ستر پوشی یہ ہے کہ ہم نے کسی غریب نادار مفلس مسلمان کو کپڑا پہنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو آپ نے کپڑا پہنا دیا، کسی کی ستر پوشی کر دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی ستر پوشی کرے گا، دنیا کے اندر اس کے عیب کو چھپائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ یہ ادب ہے زندگی گزارنے کا کہ ہم ایک دوسرے کی ستر پوشی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمائی کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ زندگی کا ادب ہے۔ ایمانیات کے بعد، اسلامیات کے بعد ان آداب کا اپنی زندگی میں، ان آداب کو اتارنا، ان آداب کو اختیار کرنا ایک مسلمان کی شان ہے، ایک مسلمان کی عظمت ہے۔ اگر ہم اپنی عظمت کو واپس لانا چاہتے ہیں، لہذا ہم کسی بھی مسلمان سے دنیا کے اندر اس کی پریشانی کو دور کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کی تکلیف کو ہم سے دور کرے گا، آخرت کی تکلیف کو اللہ رب العالمین ہم سے دور کرے گا۔ اگر ہم کسی کی ستر پوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری ستر پوشی کرے گا، آخرت میں ہماری ستر پوشی کرے گا۔ اگر ہم اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں کسی بھی طور پر، تو اللہ رب العالمین دنیا میں ہماری مدد کرے گا اور آخرت میں ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص علم کی تلاش میں کسی بھی راستے پر چلتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آج ہم علم بھی سیکھیں، بہت سی چیزیں ہم سے جو نہیں ہو پاتی ہیں وہ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے زندگی گزارنے کے بہت سے آداب کو ہم نہیں اختیار کر پاتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے شریعت کا علم بھی ضروری ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم مسجد کے اندر بیٹھ کر فی بیت من بیوت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اگر مذاکرہ کرتی، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بیٹھ کر کوئی مذاکرہ کرتے ہیں، دین کا، شریعت کا کوئی مسئلہ سیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور وحفتہم الملائکہ، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔
یہ فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود جو ذاتیں ہوتی ہیں یعنی فرشتوں سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو علم کا مذاکرہ کرتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں، شریعت کا دین کا کوئی مسئلہ سیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود لوگوں سے کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو حدیث کا کہا ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا تھا خطبہ مسنونہ کے بعد، کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ اگر کسی کا عمل انسان کو پیچھے کر دے تو اس کا خاندان چاہے وہ جتنے اچھے خاندان کا ہو تو اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، ابو لہب جو رشتے میں آپ کا چچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت بھیجنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو لعنتی ٹھہرایا اور ایسی صورت اتار دی کہ جب جب اس صورت کو پڑھا جائے گا ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی۔ کتنا معزز تھا وہ خاندانی اعتبار سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کا خاندان اس کے کام نہیں آیا، اس کا گھرانہ اس کے کام نہیں آیا، بلکہ اللہ نے کہہ دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، نہ تو اس کا مال کچھ کام آیا، نہ تو اس کی اولادیں اس کے کام آئیں، نہ تو اس کی بیوی کچھ کام آئی۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دے گا۔ تو یہ ابو لہب کا معاملہ ہے۔ اور وہیں آپ دیکھیے ابو طالب جو زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اپنی قوم کے خوف کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے ہمدردی کے ان سے کہہ رہے تھے کہ چچا ذرا کان میں کہہ دیجیے اللہ کے یہاں میں جھگڑا کروں گا، آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ سے جھگڑا کروں گا، حجت پیش کروں گا، لیکن ابو طالب اسلام نہیں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک کو، کافر کو جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو میرے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا کہ ان کے پیروں میں جو ہے جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ وہیں آپ دیکھیے ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اس کے گھر، آپ نے دیکھا کہ یہ جانفوئی کے عالم میں ہے، یعنی دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے بچے کلمہ پڑھ لے۔ بچہ چھوٹا تھا، اس نے اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھا تو یہودی باپ نے کہا کہ اطع ابا القاسم، کہ بچے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ لہذا وہ بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مرنے سے پہلے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ یہ معاملہ ہے۔ ایک یہودی جب آخری وقت میں اسلام لے آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور ایک معذب خاندان کا انسان وہ ایمان نہیں لاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ملعون ٹھہرا دیا اور قیامت تک کے لیے ایسے شخص پر لعنت ہوتی رہے گی۔ پتہ یہ چلا کہ خاندانی شرافت کے کچھ کام آنے والی نہیں ہے اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ لہذا زندگی کے جو آداب ہیں ان کو ہم ضرور سیکھیں۔ آپ دیکھیے آج جو کچھ بھی موجودہ حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں ہمیں اسلامی آداب کو اختیار کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا اور اپنی زندگی کو مؤدب بنانا، باادب انداز میں زندگی گزارنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچزاد بھائی عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے تھے ابھی، ان سے ایک مرتبہ کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھ کو چند باتیں سکھا رہا ہوں، ان کو غور سے سنو۔ احفظ اللہ، تم اللہ کو یاد رکھو، یحفظک، اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ، تم اللہ کو یاد رکھو، تجدہ تجاہک،
مصیبت کے وقت تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اے بچے تم مصیبت میں اللہ کو یاد رکھو، تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ مصیبت میں تم کو یاد رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بچے جان لے اگر پوری قوم مل کر تم کو نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ پوری قوم مل کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو بچے جان لے اتنا ہی تجھے نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ یہ ہے اگر ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، آداب میں مضبوط ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو یہ انعام عطا فرمائے گا، کیونکہ بادشاہت کا مالک یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، کہ اے بادشاہت کے مالک تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، اور ساری بھلائیاں اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک تو تمام چیزوں پر قادر ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ مسلمان کبھی بھی خائف نہ ہو، کسی بھی حکومت یا کسی بھی ذمہ دار سے خائف نہ ہو، صرف اور صرف اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو اختیار کر لیں اپنے اندر، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں قوت عطا کرے گا، اللہ تعالی ہمیں شوکت عطا کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری کھوئی ہوئی عظمت کو پھر واپس لے آئے گا۔ لہذا روزمرہ کے جو آداب ہیں میرے بھائیوں ان کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، یہ چیز ہم اپنے اندر لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے ایسا انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سلام کو عام کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے کیا ہے محبت بڑھتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں ایسی چیز تم کو نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے آپس میں تم محبت کرنے لگو؟ لہذا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے کیا ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ زندگی گزارنے کے آداب ہیں۔ کھانے پینے کے آداب کو ہم مسلمان سیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار لوگ ہوتے ہیں، متدین ہوتے ہیں، دین پسند ہوتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن کھانے کے آداب ان کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ابن عباس سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یا غلام، اے میرے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، جو تمہارے قریب ہے اس سے اٹھا کر کھاؤ۔ یہ کھانے کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نہا عن اقران التمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوروں کو ایک ساتھ جوڑ کر کھانے سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر کھجور رکھی ہوئی ہیں، کئی لوگ کھا رہے ہیں تو کوئی ایک ایک اٹھا کر کھا رہا ہے، آپ 2 اٹھا کر کھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ القراء، یعنی بیت الخلاء جانے کے جو آداب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب ہم کو سکھایا کرتے تھے کہ ہم کعبے کی طرف نہ تو اپنی پیٹھ کریں، نہ تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کریں، اور ہم کتنے ڈھیلوں سے استنجا کریں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ ان آداب کو اپنے اندر ہم اتارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جمائی چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان جمائی لینے کی کیا سنت ہے اس کو نہیں اختیار کرتے ہیں، اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی کا بہت بڑا ادب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التثاؤب من الشیطان اذا تثاءب احدکم فلیقضم ما استطاع، یہ جو جمائی آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، جب تم میں سے کسی انسان کو جمائی آئے تو فلیقضم ما استطاع، حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جمائی کے وقت منہ پھاڑ دیا تو فإن الشیطان يدخل فی فمہ، تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب جمائی آتی ہے تو یہ سستی کی علامت ہوتی ہے، اس کو روکنا چاہیے، اپنا ہاتھ ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اس ادب کا خیال نہیں کرتے ہیں، پورا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، پورا منہ پھیلا دیتے ہیں اور ہاتھ کی آواز نکالتے ہیں۔
یہ ادب نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر یہ چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان آداب کو ہم اختیار کریں، کھانے پینے کی سنتوں کو ہم اختیار کریں، اور بیت الخلاء کی جو سنتیں ہیں ان کو اختیار کریں، اور اسی طرح سے سیکھنے کے کیا آداب ہیں کہ الحمدللہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا جواب ہم کو دینا، یرحمک اللہ کہنا ہے، چھوٹی سی بات ہے جس کا ہم خیال کریں۔ تو ان سب باتوں کا خیال کریں، ان سب باتوں سے پہلے جو ہے جو فرائض ہیں ان کی ہم پابندی کریں۔ اگر ہم ایمان میں مضبوط ہو چکے ہیں لہذا ہم نماز کی پابندی کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی بات